قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ صد احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جسے صالح بیٹا نصیب ہو جائے، اور انتہائی خوش نصیب وہ بیٹا ہے جسے صالح باپ نصیب ہو جائے۔ اس دنیا میں اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی نیک نامی ہے، اپنی صالحیت ہے، کہ لوگ یہ کہیں کہ تمہارے والد صالح تھے، نیک تھے، کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر باپ صالح ہو اللہ اولاد کی زندگی سنوار دیتا ہے، اور اگر اولاد صالح ہو اللہ والدین کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ کو صالح باپ میسر آ گیا ہے نا تو واللہ اس کو کبھی پیسوں پر نہ تولیں، اس کو کبھی بینک بیلنس وراثت پر نہ تولیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے کر جائے گا، صرف وہ اگر آپ کو اپنی نیک نامی دے کر چلا گیا نا، یہ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے جو اس نے آپ کو عطا کر دی ہے، وراثت میں دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ کو اور مجھے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ آج کی میری گفتگو یا تو اس کے لیے ہے جو کسی اولاد کا باپ ہے، یا اس کے لیے ہے جو ابھی کسی کا بیٹا ہے، ابھی وہ اولاد ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے اندر صالحیت پیدا کر لیجئے، اور اگر آپ اولاد ہیں اور کچھ والدین کو دینا چاہتے ہیں کہ والدین کے حقوق میں سے کوئی حق ادا کر دیں، اپنی طرف سے کچھ ان کو عطا کر دیں، تو آپ اپنی صالحیت اپنے والدین کو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ ان تین واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک دیوار گرنے والی ہے، خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے خضر آپ نے یہ دیوار درست کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور وہ خزانہ غلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کا ہے۔ یتیم بچے نابالغ ہوا کرتے ہیں جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، یہ بچے چھوٹے ہیں، باپ سر پر نہیں ہے، یتیم ہیں۔ یہ دیوار گرنے والی تھی، میں نے اس دیوار کو درست کر دیا، اگر یہ دیوار گر جاتی ان کا خزانہ باہر آ جاتا، لوگ ان کا خزانہ لے جاتے، اور یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی۔ حضرات کیا صرف اتنی بات تھی کہ وہ یتیم بچے تھے، یتیم سمجھ کر ان کی خدمت کر دی گئی، ان کے مال کی حفاظت کر دی گئی؟ نہیں، خضر علیہ السلام نے جو آگے الفاظ استعمال کیے وہ ہر باپ کو یاد کر لینے چاہیے۔ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ یتیم تو دنیا میں بڑے ہیں، یتیم تو بہت سارے ہیں، لیکن ان یتیموں کی ذرا خاص بات ہے، ان کا باپ خالی باپ نہیں تھا، وہ صالح باپ تھا، نیک باپ تھا۔ اس کے باپ کی صالحیت کی وجہ سے میں نے اپنے وقت کے پیغمبر اور رسول موسیٰ کی ڈیوٹی لگائی، اور خضر ولیوں کا ولی اس کی ڈیوٹی لگائی۔ جاؤ جا کر اس صالح باپ کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرو، جا کر ان کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا باپ صالح تھا، کان ابوہما صالحا۔ آپ کچھ نہ دے کر جائیں،
اگر آپ نے اپنی اولاد کو صالحیت عطا کر دی تو اللہ آپ کی اولاد کی اس طرح حفاظت فرمائیں گے۔ وقت کا امام ہے مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، وقت کا خلیفہ ہے عباسی خلیفہ منصور، اس کی مجلس میں تشریف فرما۔ پہلے بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ علماء کو بلاتے تھے اور ان سے نصیحت لیتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ کہا اذنی، اے مقاتل مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کچھ واعظ کیجئے، تذکیر کیجئے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے منصور مجھے بتاؤ کون سی نصیحت کروں، آنکھ سے دیکھی ہوئی نصیحت کروں کہ کان سے سنی ہوئی نصیحت کروں، سنی سنائی بات کروں یا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتاؤں، آنکھ سے دیکھی ہوئی نصیحت بتاؤں؟ منصور کہتا ہے آنکھوں دیکھا واقعہ بتاؤ، جو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں چاہیے۔ کہا سنو پھر۔ کہا میں نے دیکھا ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو کہتے میں نے دیکھا ہے۔ کہا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو 11 بیٹے عطا فرمائے تھے، 11 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور جب عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے جانے لگا، اس کا آخری وقت آیا، لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے تھے، پوچھنے لگے یا عمر ماذا ترکت لابنائک، اے عمر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تیرے 11 بیٹے ہیں، ان کی وراثت کیا ہے؟ ان کے حصے میں کیا مال آئے گا؟ تیرے پاس ہے کیا؟ تو نے کیا چھوڑا ہے؟ وہ عمر بن عبدالعزیز جس کی اپنی حالت یہ ہے، بستر مرگ پر ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، بیوی کا بھائی وہ کہتا ہے اپنی بہن سے کہ بھائی عمر کا کپڑا ہی بدل دو، سوٹ ہی بدل دو، لباس ہی بدل دو، لوگ مہمان عیادت کے لیے آتے ہیں، یہ وقت کا خلیفہ ہے اور ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ آگے سے بہن عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میرے بھائی میں کہاں سے لے کر آؤں، عمر کے پاس ایک ہی لباس ہے، یہ اسی لباس کو دھو کر سکھا کر پہنا کرتے تھے، اب یہ بیمار ہے میں کہاں سے لباس لے کر آؤں؟ وہ عمر کہتے ہیں تم اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ 11 تمہارے بیٹے ہیں، یہ تو لوگوں سے مانگیں گے، مفلس ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، کیا چھوڑا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کے الفاظ تاریخ نے محفوظ کیے کہ ترکت لہم تقوی اللہ، میں اپنی اولاد کے لیے اللہ کا تقوی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان کانوا صالحین فاللہ یتولی الصالحین، اگر میرے بیٹے نیک ہوئے، صالح ہوئے، صالحین میں سے ہوئے تو اللہ صالحین کا دوست ہوا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر میرے بیٹے صالح نہ ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، تو عمر بن عبدالعزیز اپنا مال نہیں دینا چاہتا کہ کہیں میرے مال سے وہ گناہ کرتے رہیں، معصیتیں کرتے رہیں، میں نے ان کو کوئی مال نہیں دیا۔ ہاں عمر نے ایک چیز اپنی اولاد کو دی ہے، میری اولاد دنیا کے جس مرضی کونے میں چلی جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ میں نے اپنی نیک نامی دی ہے ان کو کہ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ یہ نیک نامی بہت بڑی چیز ہے، ہمیں نا فکر ہوتی ہے بچے کا لامہ نہ آ جائے، باپ کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی وجہ سے کوئی بات سننی نہ پڑ جائے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ آپ کی اولاد کو نہ کہے کہ تو فلاں نہ منڈے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرے باپ کا بازار کے اندر یہ عزت یہ معیار ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ایسے کیا کرتا تھا۔ آپ کی اولاد کو آپ کا نام لے کر کوئی تانا نہ مارے، جس طرح آپ اپنے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے تانا پڑے، آپ کے بیٹے کو آپ کے نام کا تانا نہیں پڑنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے اپنی اولاد کو نیک نامی دی ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ کہا پھر جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اے خلیفہ منصور، ہم نے اس خلیفہ کی وراثت کو دیکھا، 9 دنانیر عمر بن عبدالعزیز جو کہ وقت کا خلیفہ ہے، عرب و عجم کا خلیفہ ہے، 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت ہے، وہ اپنی 11 بچوں کے درمیان صرف 9 دینار چھوڑ کر گیا۔ 9 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے،
9 دینار، ایک بچے کو 1 دینار بھی پورا نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں منصور، اس کے بعد نئے بادشاہ آئے، اور بادشاہ ہشام بن عبد الملک، یہ بھی بنو امیہ کا بادشاہ ہے۔ کہا پھر ہشام آیا، ہم نے دیکھا اللہ نے ہشام کو بھی 11 بیٹے عطا فرمائے، عمر کے بھی 11، ہشام کے بھی 11۔ اور جب ہشام اس دنیا سے گیا، جب اس کی وراثت تقسیم ہوئی، ایک ایک بیٹے کو ملیون دنانیر، کئی لاکھ دینار حصے میں آئے، کئی لاکھ دینار، ادھر 9 دینار، ادھر کئی لاکھ دینار حصے میں آئے۔ پھر کہتے ہیں واللہ یا امیر المؤمنین، اے منصور امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، لقد رأیت فی یوم واحد، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مقاتل کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، احد ابناء عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو میں نے دیکھا، وہ بازار میں کھڑا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا تھا، اور اسی بازار میں ہشام کا ایک بیٹا ہاتھ پھیلائے لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ اے خلیفہ منصور، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو نے کہا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ عباسیوں کی حکومت آ گئی، اموی پیچھے ہٹ گئے، تو جب حکومت چلی گئی تو ہشام بن عبد الملک کے بچے مانگنے پر آ گئے، وہ جو لاکھوں دینار تھے وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ منصور کو یہ مسئلہ سمجھایا، اگر اولاد کے لیے کچھ کر کے جانا ہے تو اپنی صالحیت دے دیجئے۔ کان ابوہما صالحا، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی لاصلی، جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے نماز میں فاذکر ولدی، اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے، اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے، فازید فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہوں، میں اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کان ابوہما صالحا، میں چاہتا ہوں کہ میں صالحین میں شامل ہو جاؤں اور میرے بیٹوں کی اللہ ویسے حفاظت کرے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ یحفظ بصلاح العبد ولدہ وولد ولدہ وعطرتہ وعشیرتہ واہل دویرات حولہ، کہا ایک صالح بندے کی وجہ سے، جو بندہ خود نیک ہو، صالح عمل کرنے والا ہو، اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، اور کہا وہ اہل دویرات، اللہ اس کے محلے کی حفاظت کرتا ہے، محلے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ صالح ہیں تو، اگر آپ صالح ہیں تو، آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات کا پہر ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ پانی ملا دو دودھ میں، بیٹی کہتی عمر نے منع کیا، کہا عمر نہیں ہے، کہا عمر نہیں، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اصل تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، عمر سے کیا ڈرنا۔ حضرت عمر نے دروازے پر نشان لگایا، چلے گئے، صبح غلام بھیجا، کہا جاؤ پتہ کرو بیٹی کنواری ہے کہ شادی شدہ ہے۔ فیصلے ایسے ہوا کرتے ہیں، جنہوں نے نسلوں کا سوچنا ہو نا، وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے پوچھ کر آؤ پڑھی لکھی کتنی ہے، پوچھ کر آؤ ڈگریاں کتنی ہیں اس کے پاس، پوچھ کر آؤ اس کو سلیقہ کتنا ہے۔ کہا جسے یہ پتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، اسے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈگریوں کے بغیر، ڈگریوں کے ہوتے ہوئے اگر کسی عورت کو اپنے بال چھپانے کا نہیں پتا، اپنے پردے کا نہیں پتا، ہم اس کی ڈگریوں کو جہالت کہتے ہیں، علم نہیں کہتے۔ کہا پوچھو کنواری ہے کہ شادی شدہ ہے، پتہ لگا کنواری ہے۔ عمر نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، کہا ایک رشتہ آیا ہے، لڑکی بہت صالح ہے، تم میں سے کسی کو نکاح کی ضرورت ہو؟ ایک بیٹا آگے بڑھا، انہوں نے کہا جی مجھے ضرورت ہے، میری آپ شادی کر دیں۔ حضرت عمر نے خود خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے
ایک بیٹی عطا فرمائی، پھر اس بیٹی میں سے اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو پیدا فرمایا۔ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، نسلوں میں صالحیت ایسے آتی ہے۔ اگر فیصلے ایسے نہیں نہ آپ کرتے، صالحیت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ میں نے اپنے خاندان کا سب سے بہترین شخص کا تیرے لیے انتخاب کیا ہے، علی کا میں نے تیرے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور علی وہ ہستی ہے، ساری زندگی 63 سال زندگی حضرت علی کی، اٹھائیں ان کی سیرت، کبھی حضرت علی نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، کبھی صاحب زکوٰۃ ہوئے ہی نہیں، کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ ساری زندگی جو بندہ زکوٰۃ نہ دے وہ پیارے پیغمبر کا داماد ہے۔ ادھر عمر بن عبد العزیز ایسے پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، صرف ایک بات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی صالحیت کا، ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا۔ ایک جگہ سفر پر تھے، راستے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ٹھہرے، سواری کو باہر باندھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کی سواری جو ہے وہ ساتھ میں کسی کی چراگاہ سے چر رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، پٹھے کھا رہی ہے۔ چھوڑ دی سواری، آگے چلے گئے۔ کسی نے کہا آپ کی سواری؟ کہا عبداللہ بن مبارک اس سواری پر سوار نہیں ہوتا جو بغیر پوچھے کسی کا چارہ چرتی ہے، جو بغیر پوچھے کسی کا چارہ چر لے، عبداللہ بن مبارک اس سواری پر سوار نہیں ہوتا۔ یہ عبداللہ بن مبارک یہ کیسے تیار ہوتے ہیں؟ ان کے والد مبارک ایک باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے، انار کا باغ تھا۔ سال 2 سال گزر گئے، ایک دن مالک کہنے لگا، اس کے مہمان آئے، کہا مبارک جاؤ کوئی میٹھا سا انار ڈھونڈ کر لاؤ۔ مالک گئے، انار ڈھونڈ کر لائے، جب اس کو چھیلا کاٹا کھایا تو وہ کھٹا نکلا۔ کہا مالک مبارک دوبارہ جاؤ اور کوئی میٹھا انار لے کر آؤ۔ وہ دوبارہ گیا، دوبارہ لایا، دوبارہ کھٹا نکلا، دوبارہ گیا، پھر لایا، پھر کھٹا نکلا۔ اب مالک کو غصہ آیا، کہا یار تو نے ذلیل کر دیا مہمانوں کے سامنے، تینوں پتہ ہی نہیں کیڑا انار میٹھا ہے کیڑا کھٹا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ مبارک آگے سے بولا، کہا میرے مالک تو نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، انار کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ جب سے پہلے دن سے تیرے باغ میں آیا ہوں، آج تک اللہ کی قسم تیرے باغ کا ایک انار کا ایک دانہ بھی مبارک نے نہیں چکھا ہے۔ مجھے کیا پتا کون سا میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے، میں تو پانی دیتا ہوں، میں تو رکھوالی حفاظت کرنے کے لیے ہوں۔ کہا اچھا اتنا نیک نوجوان ہے۔ مالک کہتا ہے مبارک میں اپنی بیٹی جو کہ بڑی صالحہ ہے، نیک ہے، اس کے لیے ایک صالح بیٹے کا انتخاب کر رہا تھا، اس کو ڈھونڈ رہا تھا، رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو پسند آیا ہے، تیری یہ صالحیت دیکھ کر میں اپنی صالح بیٹی کا تیرے ساتھ رشتہ کرتا ہوں۔ اللہ نے باغ کا مالک بھی بنا دیا، اللہ نے رشتہ بھی عطا فرمایا۔ یہ دونوں میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتے ہیں۔ صالحیت ایسے فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنی صالحیت عطا فرما دیں، اور پھر آپ دنیا سے چلے جائیں، اللہ رب العالمین کبھی آپ کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ جیسے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم جاری کر دیتے، اللہ آپ کی اولاد مٹی کو ہاتھ ڈالے گی، اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے، اگر آپ باپ ہیں صالح بن جائیے، اور اگر آپ اولاد ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو کچھ دوں، تو آپ خود کے اندر صالحیت پیدا کر لیں، آپ کے والدین کے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر کی وہ حدیث آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به،
یا وہ علم جو اس نے آگے پھیلایا. تیسری چیز ولد صالح، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد، صالح اولاد، صالح بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. اس حدیث میں نا بڑی ایک اہم بات ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے، نہیں، کہ ولد صالح، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے. جو خود ہی صالح نہیں ہے، جس کا اپنا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کی اپنی نماز درست نہیں، جس کا اپنا روزہ ٹھیک نہیں، اس نے کیا دعا کرنی اپنے والدین کے لیے؟ اور اگر کر بھی لے، جس کا رزق پاک نہیں، اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے والدین کے لیے کیا دعا قبول ہوگی اس کی؟ ولد صالح، آپ کی دعا تب آپ کے والدین کو پہنچے گی جب آپ کے میرے اندر صالحیت ہوگی. اگر آپ اور میں صالح نہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تو پھر جتنے مرضی صالح ثواب کرواتے رہیں، پھر 40ویں کیا سال کیا، پھر جو مرضی کرتے رہیں، پھر ساری دنیا کا مال اٹھا کر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اگر آپ صالح نہیں، آپ کا مال حلال نہیں، آپ نماز کے پابند نہیں، تو پھر حضرات آپ کے والدین کو کچھ نہیں پہنچنا. ولد صالح، شرط ہے نیک اولاد چھوڑ کر جانی ہے، صالح اولاد چھوڑ کر جانی ہے اپنے لیے، جو آپ کے لیے دعا کرے. یہ صالح اولاد ہی آپ کی اصل وارث ہے. اگر آپ نے کسی کو بیٹا کہنا ہے نا، بیٹا وہ ہے جو صالح ہے، جو آپ کے کام آئے گا. کیسے کام آئے گا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، امام بخاری نے مفرد ادب المفرد میں بیان کیا، فرماتے ہیں ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ. بندہ فوت ہو گیا ہے، قبر کے اندر ہے، اللہ نے اس کے درجے کو بلند کیا، اللہ نے اس کے درجے کو بلند کیا. اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، حدیث تو آپ لوگوں نے سن رکھی ہے نا، مفہوم تو آپ کو سمجھ آ گیا. اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب ٹل گیا. حدیث میں ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے وہ عذاب میں نہیں ہے، وہ راحت میں ہے، وہ جنت میں ہے، درجہ بلند ہوا ہے. بات کو سمجھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے باپ بھی کم از کم اتنا صالح ہو کہ قبر میں عذاب نہ ہو رہا، اس کو قبر میں عذاب نہ ہو رہا ہو. کہا اس کا درجہ بلند ہو گیا. اس نے پوچھا ای ربی ایو شیء ھذ، اللہ یہ کیا ہوا؟ میں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، کچھ بھی نہیں کیا، میں تو قبر میں پڑا، اللہ میرا درجہ، عذاب کا ذکر نہیں ہے، میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ کالی ولدک استغفر لک، تیرے بعد تیرے صالح بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے. کون سے بیٹے نے؟ صالح نے. باپ بھی صالح ہے، وہ کوئی آگ میں نہیں ہے، جہنم میں نہیں جل رہا، وہ بھی اللہ کی بہاروں میں ہے. اللہ نے درجات کو بلند کر دیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں، آئے پیارے پیغمبر کے پاس، کہا اللہ کے رسول میری والدہ انتقال فرما گئی ہیں، اینفعھا ان تصدقت عنہا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں کیا ان کو پہنچے گا؟ قال نعم، حضور نے کہا ہاں پہنچے گا، پہنچے گا. کہ واللہ، اللہ کے رسول پھر گواہ بن جائیے، میرا وہ جو کھجور کا باغ ہے میں وہ سارا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں. سعد بن عبادہ کا صدقہ ماں کو پہنچا. کیوں پہنچا؟ وہ خود انصاری صحابی ہیں، صالح ہیں، ان کا مال پاک ہے، ان کا باغ حلال کا ہے، اس لیے وہ ماں تک پہنچتا ہے. اگر ماں اور باپ کو نیکی پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو صالحیت اپنانا ہوگی. یہ تو قبر کی بات ہو گئی. اب آئیے میدان معاشر میں. پیارے پیغمبر نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، فرمایا من قرأ القرآن وتعلم وعمل به. 3 باتیں حضور نے فرمایا، جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے اور اس پر عمل کرے. قرآن پڑھے، سیکھے، عمل کرے. خالی پڑھنا کافی نہیں،
خالی حفظ کرنا کافی نہیں، خالی درس دینا کافی نہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالے، عمل بھی کرے۔ فرمایا جو یہ 3 کام کرے گا نا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ سورج کی گرمی میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، برہنہ کوئی لباس نہیں، کوئی جوتا نہیں، کوئی سر پر کچھ نہیں۔ البسا والداہ یوم القیامتی تاجم من نور ضوءہ مثل الشمس۔ فرمایا اللہ اس بچے کے والدین کو بلائے گا اور اللہ ان کو تاج پہنائے گا جو تاج سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، جو یہ 3 کام کرے گا۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، اللہ ان کو میدان معاشر میں جہاں سارے برہنہ ہیں، اللہ ان ماں باپ کو حلے پہنائے گا، جنت کے لباس پہنائے گا۔ فَيَقُولَانِ، وہ دونوں ماں اور باپ کہیں گے، بِمَا كُسِينَا، اے اللہ ہمیں اتنا اکرام کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تاج، یہ لباس، ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ ہمارے تو اتنے بڑے کوئی اعمال نہیں، کوئی نیکیاں نہیں، اللہ سادہ سی زندگی گزار کر آ گئے ہیں، فرائض ادا کیے ہیں۔ تو فَيُقَالُ، فرشتے ان سے کہیں گے، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تیرا بیٹا ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، عمل کرتا رہا، تیرے بیٹے کی صالحیت کی وجہ سے آج تمہیں ہم نے تاج پہنایا، آج تمہیں ہم نے حلے پہنائے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد صالح ہے تو اللہ آپ کی آخرت سنوار دے گا، اللہ قیامت والے دن تاج اور حلے پہنا دے گا۔ اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، اور حضرات علماء نے تو یہاں تک کہا بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو صالح ہوا کرتا ہے، اور جو آپ کی اور میری نسل میں سے صالح نہیں ہے نا، اس کو اللہ نے آپ کا اور میرا اہل سے ہی باہر نکال دیا ہے، اس کو اللہ نے کہا یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ دلیل سورہ ہود ہے، حضرت نوح علیہ السلام 3 بیٹے مسلمان ہیں، ایک بیٹا مسلمان نہیں، بات نہیں مانتا۔ طوفان آیا، طوفان میں اللہ نے اس کو بہا کر لے گئے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ جویں اے 3 پتر نے، اللہ وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ یہ 3 بھی میری صلب سے ہیں، میری بیوی سے ہیں، اللہ یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تیری اولاد کو بچا لوں گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ نے کیا کہا، یا نوح، اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح میں اللہ بتا رہا ہوں اے 3 تیرے نے، وہ 4تھا تیرا اہل نہیں ہے۔ اللہ کیوں نہیں ہے؟ میری صلب سے ہے، میرے نطفے سے ہے، اللہ میری بیوی سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا اہل نہیں۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اللہ نے کہا اس کے اعمال صالحین والے نہیں ہیں۔ ایمان کا ذکر نہیں ہے وہاں پر، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا، یہ شرک کرتا ہے، حالانکہ بات یہی تھی، وہ مشرکین کے ساتھ تھا، لیکن اللہ نے لفظ کیا استعمال کیے، إِنَّهُ مِنْ عَمَلٍ غَيْرُ صَالِحٍ، اے نوح یہ صالح نہیں ہے، اور جو صالح نہ ہو وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، دوبارہ اس بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں تجھے سمجھا رہا ہوں اگر تو نے دوبارہ سوال کیا اے نوح تو جاہلین میں سے ہو جائے گا، اے نوح تو جاہلین میں سے ہو جائے گا، اگر تو نے غیر صالح کو اپنا بیٹا سمجھا، تیرا بیٹا نہیں ہے یہ، آپ کا میرا بیٹا وہ ہے جو آپ کے میرے لیے نیکیوں کا بندوبست کرتا ہے، جو آپ کے میرے لیے گاڑی اور کپڑے اور جوتے کا بندوبست کرتا ہے، اور اگر نیکی کا بندوبست نہیں کرتا اس سے جوتے اور اس سے کپڑے لینے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو مجھے۔
اسے کہ بیٹا مجھے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے تیری نماز چاہیے، تیری نماز مجھے فائدہ دے گی، تیرا قرآن پڑھا مجھے فائدہ دے گا، تیرا روزہ مجھے فائدہ دے گا، یہ تیرا سیزن لگانے یہ مجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ بھی وہی سوچے گا جو خود صالح ہوگا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، دنیا کی فکر نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ کسی کو باپ بھی صالح دے دے اور اس کا بیٹا بھی صالح ہو، اللہ نے اس کا بھی منظر کھینچا قرآن میں کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کا باپ بھی صالح ہو، وہ بھی پہلی صف کا نمازی ہو، اس کا بیٹا بھی پہلی صف کا نمازی ہو، وہ اپنے باپ سے پہلے آنے کی کوشش کرے، باپ بیٹے سے پہلے آنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کسی کو ایسا نصیب کر دے باپ اور بیٹا، تو اللہ نے سورۃ طور میں بیان فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، فرمایا ایسے مومن لوگ، صالح لوگ جو خود بھی ایمان اور صالح ہیں، اگر ان کی اولاد بھی ایمان اور صالحیت والی ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں اس باپ اور اس کی اولاد کو اکٹھا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں علماء نے لکھا اگر باپ کا درجہ زیادہ ہے اور بیٹے کا درجہ کم ہے، اللہ بیٹے کو اٹھا کر باپ کے درجے پر لے جائے گا، باپ کو نیچے نہیں کرے گا۔ اللہ باپ کی صالحیت کی وجہ سے بیٹے کو اوپر لے جائے گا، اور اگر بیٹا زیادہ صالح ہوا، وہ اوپر چلا گیا، تو اللہ باپ کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے درجے کے ساتھ ملا دے گا۔ جس طرح وہ مسجد میں پہلی صف میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ جنت میں بھی ان کو اکٹھا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالح باپ اور صالح بیٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح بنائے، ہمیں بھی اللہ صالح بنائے، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، میں نے جو اتنا زور لگا دیا، اب ایک کام میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ اور میں صالح کیسے بن سکتے ہیں، صالح کیسے بن سکتے ہیں، ایک کام، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ صالح بننے کے لیے ایک روایت جامع ترمذی کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اے میرے صحابہ رات کا قیام کیا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ صالحین کا طریقہ رات کا قیام ہے۔ فرض تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، وہ تو لازم ہیں، وہ تو ضروری ہیں۔ اگر صالحین میں شمار ہونا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولادوں کی انشورنس کر دے، حفاظت کرے، اللہ ان کو اپنی حصار میں لے لے، تو بھائیوں فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو صالحین میں شامل کر لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو آپ کی طرف سے نیکی پہنچے، تو فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقہ ہے صالحین بننے کا۔ اور دوسرا طریقہ اس سے بھی آسان، سورہ احقاف ہے، 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ 26واں پارہ سورہ احقاف آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے نا ایک دعا سکھائی ہے اور کہا جس کی عمر 40 سال ہو جائے، جس کی عمر 40 سال ہو جائے، وہ صاحب اولاد ہو، اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کیا کرے۔ کیا دعا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، جو تو نے مجھے نعمتیں دی، میرے والدین کو نعمتیں دی۔ اور آگے کیا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں صالح عمل کروں، میں صالح عمل کروں، میں صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد میں بھی صالحیت پیدا کر دے۔ دونوں چیزیں اس دعا کے اندر، اللہ مجھے بھی صالح بنا، اللہ میری ذریت، علماء نے لکھا ذریت سے مراد صرف بیٹے نہیں ہوتے، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، نسلیں،
اس سے مراد ذریت ہے۔ اللہ مجھے بھی صالح بنا دے، میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ دعا جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہے ان کے لیے تو فرض ہے، اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ پڑھا کرے، اور جو صاحب اولاد ہیں جن کی اولاد ابھی چھوٹی ہے وہ بھی اس دعا کو یاد کر لیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صالحین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صالح بنائے، اللہ ہمارے والدین کو صالح بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال بات چکا پٹی صاحب کو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کھولیے گا ذرا تھوڑی سی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات چند دعاؤں کا ہمیں کہا گیا ہے جن میں سر فہرست ہماری اس مسجد کے خطیب، ہمارے بڑے، ہمارے مربی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ان کی صحت کے لیے آپ سب احباب سے درخواست کی گئی ہے آپ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم اور دائم رکھے، وہ اسی طرح آپ کی اس مسجد میں آتے رہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد آپ سے دوبارہ ملوا دے، اگلے جمعے وہ ہمارے پاس یہاں پر کھڑے ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی جسمانی اور روحانی ساری بیماریاں دور فرما دے۔ اسی طرح جو افراد وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اگلے منازل کو آسان فرمائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اس مجلس میں کوئی بیمار موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھائی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کا تعاون فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ، اولاد صالح نصیب فرمائے۔ ہر نبی نے رب ہب لی من الصالحین کہا، خالی اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد مانگی۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کے پاس ہے اللہ اس کو صالحین میں شامل فرما دے۔ اہل اسلام اور بالخصوص پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ گرمی کی جو شدت ہے اسے کم فرما دے، اللہ اپنی رحمت کی بارش اور اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اللہ تعالیٰ اس گرمی کو کہیں اور لے جائے، اللہ تعالیٰ راحت اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔